اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون۔ سورۃ الکافرون، اس کی فضیلت کئی احادیث میں مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بھی بار بار روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے۔ اسی طرح مغرب کی بعد والی 2 سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ وتر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب یہ صبح کی سنتیں پڑھیں، مغرب کی سنتیں پڑھیں اور اللہ رب العالمین ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو بار بار اپنے گھر کا طواف، حج، عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب آپ وہاں جا کر طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس سورت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ لیا کر، یہ شرک سے برات ہوگا۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ انسان دنیا میں، زندگی میں، دن میں کچھ ایسے لفظ بولتا ہے جن لفظوں سے شرک ہوتا ہے، لیکن انجانے میں زبان سے وہ لفظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے اگر سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لے گا تو اس شرک کے جو الفاظ انجانے میں ادا ہو گئے، اللہ رب العالمین اس سے ان کی برات لکھ دیں گے، ان الفاظ سے برات لکھ دی جائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو تم سن لو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے شان نزول پر یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر آئے تھے، وہ جب کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو پیشکش کی کہ آپ جو ہے نا دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں ہم ڈھیر لگا کر رکھ دیں گے، عورتیں چاہتے ہیں تو جو مرضی لے لیں، لیکن ہمارے ساتھ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سودے بازی ہمیں منظور نہیں ہے، ان سے کہہ دو لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں کبھی عبادت نہیں کروں گا، ولا انا، اور نہیں ہوں میں، عابد، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کو اپنا معبود نہیں سمجھ سکتا، نہیں مان سکتا، نہیں ان کی کبھی عبادت کر سکتا، ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، ایک رب کی عبادت کرنی ہے تو سب معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے کلمے کا بھی یہی لفظ ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، پہلے معبودان باطلہ کی سب کی نفی، پھر الا اللہ ہے، پھر اللہ ایک ہے۔ جو انسان دوسرے معبودوں کو بھی راضی رکھے، یہ شیوا بنا لے کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی، تو یہ بات منظور نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شیطان سے برات اختیار کرنی ہوگی، اور شیطان کے بنائے ہوئے یہ معبود، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ حجر و شجر، ان سب کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے تو وہ قابل قبول ہے۔ ورنہ ایک دن مسجد میں اور ایک دن مندر میں، ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کر لیے، اللہ سے بھی دعائیں مانگ لیں، اور پھر بزرگوں کے پاس بھی چلے گئے، وہاں پر بھی جا کر نذرانے دیے اور یہ کہا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یا ان کے وسیلے اور طفیل سے ہمیں ملے گا، تو ایسی چیزیں منظور نہیں ہیں۔ اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
ایک اپنے در کا منگتا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، مخفی شرک سے، ہماری زبانوں سے کہ ایسی باتیں نہ نکلیں جس سے شرک ہو، اور اللہ رب العالمین اس صورت کو ہمیں ان سنتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، طواف کی 2 رکعتوں میں، فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی روز پڑھ کر سوئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔